ابھی میں نے نعت شریف پڑھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، امام الکلام کلام الامام، ماشاءاللہ. اس کا جو مقطع ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو بہت سارے ہمارے ساتھی اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، یہ چندرانے والے کیا ہے اور اعلیٰ حضرت اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو اس پر کچھ تفصیلی بات بتا دیں تو اس نعت شریف کے پڑھنے میں اور لطف آئے گا انشاءاللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. جی مائک کی آواز تھوڑی ٹھیک کر لی جائے. نفس سے مراد نفس امارہ ہے جی جو آدمی کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. اچھا. اور ایک نفس مطمئنہ ہے جی. جو آدمی کو بھلائی کا، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. اچھا، نفس کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. جی. تو نفس امارہ کی بات کر رہے ہیں. جی. رضا نفس دشمن ہے، ہاں، جو نفس برائی کا حکم دیتا ہے. جی. اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. جی. لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا حکم دیتا ہے. یہ دشمن ہے. ہاں. اس کے دم میں، اس کی چال میں نہ آنا. اچھا، دم میں نہ آنا، اس کی چال میں نہ آنا. اس کی چال میں نہ آنا، ہاں. اس کی بات نہ سننا. جی. بلکہ جو نفس مطمئنہ ہے جی وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. جی. لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے، اس کی بات سنی جائے اور اسی کے مشورے پر عمل کیا جائے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. جی. یہ اس کا مطلب ہے. جی. کہ جو نفس حکم دیتا ہے بدی کا، برائی کا، اس کی چال میں مت پھنسو، اس کے جال میں مت آؤ، بلکہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے نیکی کا اور اچھائی کا، اس کے اوپر چلو اور اسی کے مطابق عمل. اور آگے جو مصرع ہے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یہ چندرانہ غالباً بریلی شریف اور اس کے علاقے کا لفظ ہے. اچھا. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. اچھا اچھا اچھا. اردو زبان میں میرے خیال سے یہ لفظ میری نگاہ سے نہیں گزرا. اچھا اچھا اچھا. خواتین کا مجمع ہے اور بہت ساری خواتین جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو والدین کی طرف سے ان کو کچھ تحفہ دیا جاتا ہے. کبھی جہیز بول کر کے دیا جاتا ہے، کبھی تحفہ بول کر کے دیا جاتا ہے. تو جہیز کی جو شرعی حیثیت ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا؟ اس کو سنت سمجھ کر دینا یہ کیسا ہے؟ ہمارے عرف میں جہیز کا لفظ مختلف معنی میں بولا جاتا ہے. جی. اور آج جس معنی میں بولا جاتا ہے وہ تو قبیح ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دینا ثابت ہے. اچھا. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا. جی. یہ گھر کی بات ہے، گھر والوں کو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے. حضرت علی کے ساتھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا تھا اور وہی بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو صحیح مانا جائے گا. امام حاکم نے مستدرک میں
اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا، صحیح ہے۔ امام ذہبی جو اس پر نوٹ لکھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور گھر کے آدمی کی روایت ہے، اس لیے اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ جہیز میں کیا دیا تھا تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ ایک تو چادر دی تھی جی، اور ایک مشکیزہ دیا تھا جس سے پانی پینے کے لیے پانی بھر کر رکھ لیا جائے تاکہ وقت ضرورت تو پانی کام آئے، اور چادر، مشکیزہ اور غالباً ایک تکیہ دیا تھا۔ اچھا، ہاں تکیہ، جی تکیہ کے بارے میں یہ مذکور ہے نص شریف میں کہ اس میں جو چیز بھری گئی تھی ہاں، وہ اسخر گھاس تھی۔ اذخر، اسخر، ہاں۔ گھاس، ہاں اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو روئی ہے، روئی ڈال کر بھر دیتے ہیں، تکیہ ہاں۔ آرام دہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسخر گھاس ہوتی تھی۔ اور صحابہ کرام نے کیا کیا دیا ان کی تفصیلات میری نگاہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی تعداد بہت زیادہ تھی، صرف راویان حدیث کی تعداد 1,14,000 ہے، جی اور تمام صحابہ کی تعداد تو بہت ہے۔ جی میرے ایک استاد فرماتے تھے کہ 1,24,000 جی صحابہ کرام ہیں۔ تو ہم نے سب کے احوال نہیں پڑھے ہیں، اس لیے صحابہ کرام نے کیا کیا اس کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے، لیکن خاص سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا، اور جہیز میں یہ چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ تو کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ جو جہیز کا سامان آپ نے دیا تھا ان کی مہر کی رقم سے دیا تھا یا اپنی طرف سے دیا تھا؟ نسائی شریف میں جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے؟ وہ اتنا ہی ہے۔ اچھا، جہازہ کا لفظ ہے ہاں وہ جہیز کے معنی میں ہے، ہاں تو وہ تو اتنا ہی مذکور ہے۔ باقی اصحاب سیرت نے اس میں اور کچھ گفتگو کی ہے تو ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ جی البتہ یہاں پہ کچھ چیزوں سے دھوکہ ہو سکتا ہے، جی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی ضرور ضرور۔ اس زمانے میں عام طور پر جہیز دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، اچھا، عرف عام۔ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سرکار سے ثابت ہے۔ اگر حضور کی کہ اس طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی ضرورت کی چیزیں دیں جس کی دلہن کو نیا گھر بسانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اس کی شرعی حیثیت ہبہ کی ہے، جس کو تحفہ بھی کر سکتے ہیں، جی یہ جائز و درست ہے۔ لیکن آج کل جہیز کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بولا جاتا ہے۔ جہیز سرکار نے اپنی بیٹی کو دی تھی، اور آج جہیز دولہا کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو دولہا کو جہیز دینا تو کہیں ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے اور نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نہ صرف دیا جاتا ہے بلکہ اس کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور دولہا کو دیا ہی نہیں جاتا، ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے، ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ جی تو یہ تو جہیز ہے ہی نہیں۔ لڑکی کو نیا گھر بسانے کے لیے جو ضرورت چیزیں دے دی گئیں جی یا دے دی جاتی ہیں وہ ہے جہیز، یہ جہیز میں تو شامل ہی نہیں ہے۔ جی اچھا، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے فرمائش تو نہیں ہوئی، جی لیکن کسی نہ کسی طرح اشارے کنایے میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اشارے کنایے میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی مطلب وہی ہے کہ لڑکے کو دیا جائے۔ جی تو عرفاً لڑکے کو دینا ضروری ہو، یا کا کر کے وہ لڑکا وصول کرے یا لڑکے گھر والے وصول کریں، یہ جہیز نہیں ہے۔ جی پھر یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، ہبہ ہے؟ نہیں۔ تحفہ ہے؟ نہیں۔ نذرانہ ہے؟ نہیں۔ جہیز بھی نہیں، تحفہ بھی نہیں، نذرانہ بھی نہیں، کیا چیز ہے یہ؟ اس کی تحقیق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ جلد 5 میں فرمائی، اچھا، جو سنی دارالاشاعت سے چھپی تھی، کہ یہ رشوت ہے۔ رشوت ہے؟ رشوت ہے۔ او، رشوت اسے کہتے ہیں جو اپنا کام بنانے کے لیے کسی کو دیا جائے،
یا کسی کا کام کرنے کے لیے کسی سے لیا جائے، تب تو یہ حرام ہی ہوگا. یہ حرام ہے، سخت حرام، گناہ ہے اور سخت گناہ. حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی فی النار. جی. رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے. یہ نہ جہیز ہے، نہ تحفہ ہے، نہ ہبہ ہے، نہ نذرانہ ہے. یہ کیا ہے؟ رشوت. رشوت. اور رشوت لینا بھی حرام اور رشوت دینا بھی حرام. جی. اس لیے لڑکی والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ان سے فرمائش کرتا ہے تو اس کے یہاں سے رشتہ توڑ دے. جی. اس کے یہاں رشتہ نہ کریں، کیونکہ وہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے. اور پلس یہ رشوت میں یہ کہ آج تھوڑا مانگے گا، کل پھر اور بڑھا کے مانگے گا، تو چلتا ہی رہے گا. پھر ہاں چلتا ہی رہے گا. پھر اسی طرح سے قومیں تباہ ہو رہی ہیں. جی. بچیاں پڑی رہ جاتی ہیں. اچھا، لڑکیوں کو جو دیا جاتا ہے اس میں بھی ایک چیز قابل توجہ ہے. جی. بہت سے شریف لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ چلو نہیں کچھ ہم کو دے رہے ہیں تو بچی کو دیں، کہ جو بچی لے کر آئے گی وہ ہمارے یہی گھر تو آئے گی. ہاں. تو پھر بچی کے لیے بہت کچھ دیا جاتا ہے. جانتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لڑکی کو تانے سانے پڑیں گے. ہاں. تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، اس کی اجازت نہیں دیتے. مگر بچیاں ہیں، شادی تو ہونی ہے. جی. اور دقتیں تو پیش آتی ہیں. تو اگر کوئی اپنی بچی کو بغیر کسی دباؤ کے، نہ تو فرمائش کا دباؤ ہو اور نہ ہی کسی رسم و رواج کا دباؤ ہو، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو اس کے جواز میں کلام نہیں ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بچی کو دیا. اچھا، تو اس کا مالک پھر اس مال کا مالک کون ہوگا؟ ہاں، یہ میں اسی طرف آ رہا تھا. جی. آپ نے اچھا سوچا، ماشاءاللہ. جی. یہ جو جہیز ہے، جس کو ہم جہیز کہہ رہے ہیں، اس کا رواج تو پہلے بھی رہا ہے. اچھا. کیونکہ در مختار کی شرح ہے رد المحتار. جی. ان سب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. جی. الجہاز للمرأہ. جی. جہیز کی مالک عورت ہے. اچھا. تو ہم نے سوچا دیکھیں کیا اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بھی وہی بات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جہیز کی مالک عورت ہے. اچھا. تو اس اعلیٰ حضرت نے تو حکم بیان کیا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم بیان کیا اپنی اپنی کتابوں میں، جو بہت علامہ شامی کتاب تو صدیوں پہلے کی ہے. جی. مگر اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو بتایا گیا کہ جہیز کی مالک عورت ہے، تو یہ کب بتائیں گے؟ جب جہیز دیں گے تبھی نا. تب. جی. جی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے بھی لوگ عورتوں کو جہیز دیتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھی جہیز دیتے تھے. تو لڑکیوں کو جو جہیز دیا جائے اس کی مالک لڑکی ہے. اگر کبھی طلاق ہوگی تو جہیز کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک سامان وہ واپس لے لے گی. کیونکہ جہیز میں دوسرے کوئی حق نہیں ہے، پورے جہیز کی مالک عورت ہے، لڑکی ہے. تو جو فقہاء نے کتابوں میں لکھا جہیز کا حکم، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دیا جاتا تھا. جی. تو جب دیا جاتا تھا تو ملک ثابت ہو جائے گی. جی. تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. یہ جائز ہے، یہ درست ہے. اور ناجائز کیسے ہوگا؟ اس کی حیثیت تو موجود ہے کہ اس کی حیثیت ہبہ کی ہے. جی. بخشش کی ہے، تحفہ کی ہے. ہبہ ہو، تحفہ ہو، بخشش ہو، یہ سب جو ہے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے. ہبہ کرنا، دینا، لینا، یہ سب ثابت ہے. شادی کے موقع پر بھی لوگ آ کے تحفے دیتے ہیں. شادی کے موقع پہ بھی لوگ دے دیتے ہیں. ہاں، دلہن کے باپ کو دیتے تو ہیں. دلہن کو جو دیں گے، دلہن کے لیے جو دیں گے، جی، اس کی مالک وہی ہے. وہی ہوگی. ہاں، وہی ہے. اچھا. اچھا. اس کی مالک، کچھ کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف دلہن ہے. اور اگر وہ پیسہ ہے زیادہ ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ بھی دلہن پر ہی واجب ہے. اچھا. اور اللہ کیا اس کا حساب و کتاب بھی دلہن کو ہی دینا پڑے گا، شوہر کو نہیں دینا پڑے گا. جی. 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 تو وہ جو آپ منع فرما رہے ہیں جو حرام ہے، وہ ظلمن جو ہاں، وہ تو لڑکے کو دینا تو جائز ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہاں. اور فرمائش پر دیا جائے جی تو یہ یوں ہی جبری جائز ہے. جی. جو ایک طرح کی لعنت ہے. جی.
تو وہ تو حرام ہوا گناہ ہے, تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے, اس کو ختم کرنا ضروری ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی اگر رشتہ ہی نہ کیا جائے, ان کے گھر رشتہ ہی نہ کیا جائے. جی, تبھی کہیں نہ کہیں روک لگے گی اس پر. اب اس کی وجہ سے بڑی برائی پیدا ہوئی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کے اندر فرمائش کو پوری کرنے کی استطاعت تو نہیں ہے, نہیں, ان کی حیثیت نہیں ہے, جی, تو ان کی بستیاں پڑی رہ جاتی ہیں, یا وہ پھر وہ سودی قرض لیتے ہیں, اس قرض کے تلے دب جاتے ہیں. جی, اور بچیوں کو کتنے لوگ اپنے لیے وبال جان بھی سمجھنے لگے ہیں. زمانے جاہلیت میں ہی ہوتا تھا, لڑکیوں کو لوگ وبال جان سمجھتے تھے. جی, اب وہ زمانے جاہلیت پلٹ رہا ہے, وہ زمانے جاہلیت پلٹ رہا ہے. اس لیے اس سے بچنا اور بچانا لوگوں کو ضروری ہے. میں اپنے تمام بھائیوں کو جو ہماری بات سن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں اور ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ مانگیں اور نہ مانگنے والوں کے ساتھ شادی کریں. جی, کبھی کبھی تو بچیوں کو بعد میں سسرال میں تکلیف بھی دی جاتی ہے. ہاں, تکلیف بھی دیتے ہیں, جی, تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. جی, تو اس لیے اسے بچنا ضروری ہے, اسی لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بچنے اور چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, اس میں ایک کمی لڑکی والوں کی بھی ہے. اچھا, وہ بہت بڑی کمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کمی ہے, وہ کمی ہی سبب بنی ہے اس کے لیے. وہ کیا کمی ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو, باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنی بہنوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں. ہاں, پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیتے. اچھا, وراثت والا. اوہ, اچھا اچھا اچھا. ہاں, جبکہ قرآن نے فرمان جاری کیا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تاکید کرتا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ, لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے آدھا, دونا. جی, لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے دونا, کہ لڑکوں کو دونا دیا جائے, کیونکہ لڑکوں کو اپنا بھی خرچ چلانا ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچ چلانا ہے. لڑکیوں کا آدھا رہے گا کیونکہ ان کے ذمے تو شریعت نے کوئی حق ہی نہیں رکھا ہے. جی, وہ دوسروں کی ماتحت ہو جاتے, دوسرا ان کا خرچ چلاتا ہے. تو ان کے لیے ایک حصہ اور لڑکے کے لیے 2 حصہ. جی, حصہ تو ہے نا, ہے. حصہ دینے میں مساوات ہے, برابری, یکسانیت ہے. جی, حصے کی مقدار کم اور بیش ہو سکتی ہے, مگر ان لوگوں نے کیا کیا, 2 حصے پر صبر نہیں ہوا تو لڑکی کا بھی حصہ یہ لے لیتے ہیں. جی, جی, اس طرح سے میراث کا دروازہ, میراث کی تقسیم کا دروازہ نہ جانے کب سے ان لوگوں نے بند کر دیا. جی, مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو صحیح مسلم شریف کی ہے. علامات قیامت کے بیان میں یہ بات آئی ہے. ایک صاحب ہیں, کوفہ میں سرخ آندھی چلی, لال آندھی. اچھا, سرخ آندھی چلی تو وہ گھبرا گئے, آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ابن مسعود, ہاں, ارے قیامت آ گئی. اللہ. تو سیدھے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ سنو, قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ کر دی جائے. اچھا, ابھی تو میراث دی جا رہی ہے, جتنے وارث ہوتے ہیں میت کے سب کو میراث دی جا رہی ہے. تو میراث تو قیامت کیسے آئے گی؟ آندھی آتی ہے, لال آندھی آئے, کالی آندھی آئے تو آنے دو, مگر ابھی ڈر کی بات نہیں, ابھی قیامت نہیں آئے گی. لیکن آج کے دور میں تو وہ ڈر ہے. آج کے دور میں تو ڈر ہو گیا نا. ہاں, لوگ دے نہیں رہے, وراثت میں حصہ نہیں دے رہے, اور قیامت قریب آ چکی ہے. ہاں, قیامت قریب آ رہی ہے. جی, 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 کیونکہ بہنوں کا حصہ لوگوں نے دینا بند کر دیا. جی, پھوپھیوں کا حصہ دینا بند کر دیا. جب حصہ کی تقسیم بند ہو جائے گی تو اب وہ لال آندھی نہیں, کالی آندھی نہیں, قیامت ہی آ سکتی ہے. جی, اس لیے مسلمانوں, میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو حصہ پورا دیجیے, پھوپھیوں کا حصہ پورا دیجیے. جن گھروں میں نہیں دیا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ ان کو ان کا حصہ دیں. جی, اور نہیں دیں گے اور زبردستی دبائے رہیں گے تو پھر ان کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا تھا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے. اور تم نے احسان کا دروازہ ہی بند کر دیا تو اللہ کی رحمت نہیں قریب آئے گی بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب قریب آئے گا. آج اگر کوئی عذاب آپ سے قریب ہو رہا ہے
تو اس پر غور کرنا چاہیے. صرف عذاب کی کمی نہیں ہے، ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو غلطی سے توبہ کیجئے، برائی سے توبہ کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، بچیوں کو حصہ دیجئے، یہ سب نیک کام کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور عذاب کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اپنی رحمت بھیج دے گا. سبحان اللہ. صدقہ جو دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ مشکل آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو ایک عام طور پر ایک رواج یہ ہے کہ وہ بکرا ہی ذبح کرنا چاہیے، کہ بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے. تو پوچھتے ہیں لوگ کہ بکرا ہی دینا چاہیے یا مرغا یا مرغی بھی دے سکتے ہیں، یا کوئی رقم جو خیرات کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ نفل ہے یا واجب ہے؟ اس کو کون کھا سکتا ہے؟ صدقہ کئی سوالات ایک ساتھ میں ہو گئے. ٹھیک ہے. صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو صدقہ وہ ہوتا ہے جو جان کے بدلے جان کے طور پر دیا جائے. جی. تو اگر جان کے بدلے جان کے طور پر ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی چاہتے ہیں کہ وہ شفایاب ہو جائے، بیماری سے ٹھیک ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، اس لیے صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ جان کے بدلے جان والا صدقہ ہے. اچھا. تو اس صدقے میں کوئی مچھلی دینے سے کام نہیں چلے گا اور مرغا مرغی دینے سے بھی کام نہیں چلے گا. جو حدیثوں سے ثابت ہے یا قرآن پاک سے بھی جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دمبا یا خسی یا بکری جو کم سے کم سال بھر کی ہو وہ صدقے میں دی جائے. اچھا. جان کے بدلے جان کا ہو. جان کے بدلے میں جان. مگر مرغا کیوں نہیں؟ اس میں بھی تو جان ہے نا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے فدیے کے طور پر وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہ فدیناہ بذبح عظیم قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے ایک دمبا بھیج دیا جو ذبح عظیم تھا. ذبح عظیم تھا. تو یہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ بکری بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ نبی کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے. عام آدمی ہوں تو عام آدمی کے لیے خسی دے دیں، مرد 1 سال کا ہونا چاہیے. بکری دے دیں، مرد 1 سال کا ہونا چاہیے. تو آدمی کا بدلہ کم سے کم وہ ہو جو آدمیوں میں رہتا ہے، آدمیوں سے مانوس ہے، اور وہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، خسی ہے، یہ سب چیزیں. مچھلی تو آدمی سے بھاگتی ہے اور مرغی مرغا بھی بھاگتے ہیں، تو ان سے کام نہیں چلے گا. مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ مبارک پور میں پورا صوفی میں لوگوں نے چندہ کیا مسجد کے لیے. تو ایک آدمی کو جوش آیا، اس نے اپنی 1.5-2 سال کی خوبصورت بچی چندے میں دے دیا. چندے میں دے دیا. اچھا. تو اس نے یہ سوچا کہ جب نیلامی ہوگی تو میں 10-20 ہزار دے کر کے واپس لے لوں گا. پر جب نیلامی شروع ہوئی تو لاکھوں میں پہنچ گئی. اب وہ بیٹھ کے گھر والے رونے لگے جب تمہاری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی. اللہ اکبر. کیونکہ ان کے پاس لاکھ روپے تو تھے نہیں اور کئی لاکھوں کی بات تھی. رات کے 12-12:30 بجے میرے پاس فون آیا کہ بہت مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہے حضرت، کوئی حل بتائیے. اللہ اکبر. وہ اتنا پیسہ دے ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم نے کہا پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے. ایک بکری، صحت مند بکری جو 1 سال کی ہو، اس کا جتنا دام ہوتا ہے وہ بکری دے دی جائے یا اس کا دام دے دیا جائے اور دام دے کر کے بچی کو لے لیا جائے. کیا اس سے کام چل جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ، ہاں اس سے کام چل جائے گا. تو لوگوں کو جواب بہت پسند آیا. مگر یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہاں سے؟ تو میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی، وہ فدیناہ بذبح عظیم. اس کو سب جانتے ہیں. تو جان کے بدلے میں جان کی حفاظت کے لیے جو صدقہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا. اور اگر جان کے بدلے جان والی بات نہ ہو، بلا ٹالنے والی بات ہو، کوئی بھی بلا ہو، تو پھر کوئی بھی چیز آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. روپیہ دے دیں، پیسہ دے دیں، مچھلی دے دیں، بکری بکرا دے دیں، مرغی مرغا دے دیں. یہ سب بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. رقم بھی دے سکتے ہیں کسی کو.
اچھا مگر جی یہ نہ سمجھا جائے بلا نہ دور ہوئی تو یہ ہو کہ سرکار نے تو فرمایا تھا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو دور کرتا، کہاں بلا دور ہوئی؟ جی اصل میں ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے، بس شوگر کی دوا دے دیا کسی شوگر ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں کوئی دوا بھی کھائے اور ساتھ ہی بد پرہیزی بھی کرے، بد پرہیزی بھی کرے تو شوگر نہیں ٹھیک ہوگا۔ جی 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 ایسے یہ ہے کہ اگر بلا آ رہی ہے گناہوں کی وجہ سے جی تو پہلے گناہ چھوڑو اور اس کے بعد صدقہ دو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی۔ واہ سبحان اللہ، یہ دوا اور پرہیز دونوں کا دوا اور پرہیز کمبینیشن دونوں ہے۔ ہیں۔ کنویں میں کوئی جانور گر کے مر گیا، ناپاک ہو گیا، تو حکم ہے جی کہ پورا پانی نکال دیا جائے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ ہاں پورا پانی نکال دیا گیا اور جانور جو گر کے مر گیا تو اسی میں رہنے وہ دیا، جانور اسی میں ہے، اسی میں رہ تو کے کہاں کیسے سے پاک پاک ہوگا؟ ہوگا؟ تو پہلے وہ اس جانور بھی لیے نکالنا ہاں پڑے گا۔ پہلے جانور کو نکالو، اس کے بعد پانی پانی نکالو۔ نکالو، پہلے گناہوں کو چھوڑو، جی پھر صدقہ دو، جی۔ پھر اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی بہترین مثال آپ نے عطا فرمائی۔ ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں کہ کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ کفر بول دیا تو ان کے نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت کو پتہ کیسے چلا یہ کلمہ کفر ہے؟ یہ تو نہیں پتا۔ اصل میں عورتوں کا بھی عجیب حال ہے، جو چاہے وہ کفر بتا دے، جو چاہے حرام بتا دے، جو چاہے حلال بتا دے۔ تو کسی کون سا کلمہ کفر ہے اور کون سا کلمہ کفر نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا مفتی کا کام ہے، جی جس نے قانون اسلامی میں تخصص کیا ہے، مہارت پیدا کی ہے۔ جی تو اولاً تو میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ کسی کلمے کے کفر ہونے کا فیصلہ تم نہ کرنا، وہ حق جس کا ہے اس سے معلوم کرو، جی جو بتائے گا وہی یہ مسئلہ ہی بتلا دے گا۔ اگر واقعی شوہر نے کلمہ کفر بک دیا جی اور اس کی نیت بھی کفر کی ہے جی تو اس صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، جی اور پھر اس پر فرض ہوگا کہ علانیہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو۔ مگر یہ فیصلہ مفتی کا کام ہے، مفتی کا۔ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مفتی سے رجوع کرو، مفتی سے پوچھو۔ جی تو اس میں علماء سے رابطہ، مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، مفتی سے رابطہ کرنا اور چاہیے، کیا کہا ہے وہ ایگزیکٹلی بتا دینا ہاں وہ چاہیے۔ پوری بات بتائے وہ۔ جی 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 اچھا، آگے پوچھتی ہیں کہ کوئی مرد کبھی کسی عورت کو عام لہجے میں اماں ماں یوں بولتے ہیں، ارے اماں یہ کرنا، اس طرح سے بات کرتے کرتے، مقصد ماں بولنا نہیں ہوتا لیکن لفظ ایسے عرف میں یہاں پر رائج ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ارے ایک جگہ تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں؟ ہاں رکشہ روکا، شوہر نے کہا چل بیٹا بیٹھ، چل بیٹا، بیوی سے کہا؟ وہ نہیں بیٹھے کہ آپ اس کو بیٹا کہتے ہیں، ہاں جھگڑا ہو گیا اور پھر واپس چلے گی، میں نہیں بیٹھوں گی۔ ہاں اب میرے پاس مسئلہ آیا، جی خیر میں نے سمجھایا کہ آئندہ بیٹا مت کہنا، بیٹا کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کی عادت ہے بیٹا بولنے کی، بول دیا، آئندہ تم احتیاط کرو اور تم بھی اتنی جلدی غصے میں مت آؤ۔ بیٹا کہنے سے یا بیٹی کہنے سے یا اس طرح کا کوئی کلمہ وہ شوہر بول دیا کرتا ہے، اس کی عادت ہے بولنے کی، اماں، ہاں وہ لفظ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ جی لیکن بیوی کے ساتھ بات کرنی ہے تو بیوی کو اماں کہنے سے تو بچے نا، جی بیٹی کہنے سے بچے، بیٹا کہنے سے بچے۔ جی کسی اور کو کہے چاہے نہ کہے، بیوی سے نہ کہے، ہم لوگ کہاں جا کر جھگڑا پھڑ آئیں گے، ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جی تو اس لیے میں تمام لوگوں سے جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو بیٹا، بیٹی، اماں اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، اور اس کے لیے پکارنے کے لیے کوئی خاص لفظ اپنے لیے منتخب کر لیں جی اور بتا دیں کہ میں تم کو اس لفظ سے یاد کیا کروں گا، جی اور اسی لفظ سے پکارا کریں۔ جی جی تو یہ طریقہ درست ہے اور یہ دوسرے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے۔ جی اگر کوئی حقیقتاً ماں سمجھ کے کہے تو یہ تو جھوٹ ہوا، جھوٹ ہوا۔ اس کو قرآن نے قول زور کہا ہے، جھوٹی بات ہے۔ جی 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 قرآن میں یہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی اگر ماں سمجھ کر کے ماں مان کر کوئی کہے گا تو یہ قول زور ہے، جھوٹ ہے، اور اس پر توبہ کرنا فرض ہوگا۔ جی اور اگر کسی نے کہا
کہ تیری پیٹھ میرے ماں جیسی ہے جی تو یہ زہار ہو جاتا ہے، جی اور پھر زہار کا حکم بہت سخت ہو جاتا ہے. اچھا مگر لوگ یہ زہار نہیں کرتے ہیں، جی ماں بہن تک بول دیتے ہیں، بیٹی بول دیتے ہیں، تو زہار تو نہیں ہوگا. پھر بھی ایسا لفظ بولنا جو عورت پر صادق نہ آئے، یہ عموماً کذب ہوتا ہے، خلاف واقع ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. جی تکیہ کلام ہو تو ہم اسے جھوٹ تو نہیں کہیں گے، جی پھر بھی بچنے کا حکم دیں گے. بچنا چاہیے. رشتوں کے تقدس کا احترام کیا جائے جی اور اس طرح کی باتیں بولنے میں احتیاط کی جائے، بچا جائے. جی 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 کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے. اس میں ایک عام طور پر لوگوں کی دھارنا یہ ہے کہ کھیر پوری ہی ہونی چاہیے اس میں، کھیر اور پوری. ہاں گوشت بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ گوشت نہیں کھاتے تھے؟ پتہ نہیں یہ کیسے کیا رواج پڑ گیا. ہاں بٹاٹا رکھتے ہیں اس میں تیز والا، تیکھا تیکھا، تو بٹاٹا رکھتے ہیں اس میں، چنا رکھتے ہیں، لیکن گوشت نہیں رکھیں گے، کھیر اور پوری ہی رکھیں گے. کیا لازم ہے یہ اس طرح سے کرنا؟ نہیں نہیں، شرعاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں دو اصلاحات ہم کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ، آج 22 رجب ہے، شاید اسی مناسبت سے سوال آیا ہے، تو تاریخ وصال حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی 22 رجب نہیں ہے بلکہ 15 رجب ہے. 15 ہے. تو اگر تاریخ وصال کے لحاظ سے فاتحہ کرنی ہے تو 15 رجب کو کریں. دوسرے یہ کہ ہر پاک کھانے پر فاتحہ کر سکتے ہیں. میٹھا ہو، روٹی چاول سبزی دال گوشت جو بھی ہو پاک کھانا، اس پر کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں محتاجوں دوست احباب امیر غریب سب کو کھلا سکتے ہیں. کھلا سکتے ہیں، لیکن حضرت وہیں بٹھا کے کھلانا چاہیے نا. نہیں ایسا بھی کچھ باہر بھی نہیں بھیج سکتے، نہیں ایسا کچھ ورنہ نہیں، کچھ گناہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا یہ بھی تو سمجھتے ہیں لوگ. جائز اور حلال کام ہے، اس کو جی. چھپائیں کیا؟ جو کام جائز ہو اور حلال ہو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چھپائیں کیوں؟ آپ کھلے طور پر کیجئے، یہ جائز ہے، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. چھپائیں وہ جو اپنے دل میں کچھ قدر رکھتے ہوں. یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ فاتحہ جائز ہے، ہر پاک اور طیب کھانے پر جائز ہے. علانیہ وہ فاتحہ کیجئے، کھائیے کھلائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں مجھے، تو کیا میں اپنے بھتیجے کو میری جائیداد میں حصہ دے سکتا ہوں؟ بھتیجے کو جائیداد سے حصہ دینا؟ جی. جی. اور بھائی نہیں کوئی؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ بھائی ہے یا نہیں. بیٹی اگر ایک ہے جی تو ان کے ترکے میں سے آدھا ملے. جو مال چھوڑیں گے یہ ان کے انتقال کے بعد اس کو آدھا مل جائے گا. جی. 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ کر کے 2 حصہ اس کو دے دیں. مثلا 9 حصہ کیا تو 3 دونی 6 حصے جو ہے دونوں بیٹیوں کو دے دیں گے، اور باقی جو 1 حصہ بچا تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے رشتہ داروں میں کون لوگ ہیں. تو کچھ خاص رشتہ داروں کی ترتیب ہے کہ پہلے ان کو دیں گے، یہ نہ ہو تو ان کو دیں گے، وہ نہ ہو تو ان کو دیں گے، وہ نہ ہو تو ان کو دیں گے. اس طرح سے ترتیب ہے. جی جی. مثلا اولاد اس کے ہے نہیں، باپ دیکھیں گے باپ زندہ ہے کہ نہیں. باپ زندہ ہو تو باپ کو دے دیں گے، باپ نہیں ہے بھائی ہے تو بھائی کو دے دیں گے، بھائی بھی نہ ہو تو بھتیجے کو دیں گے. مگر جب وہ خود دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں. ہاں جی. وہ زندہ ہیں تو وہ میراث سے حصہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنا مال اپنی زندگی میں دے کر کے معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جی. تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی اور وارث نہیں ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کے والد بھی حیات نہیں ہیں، وہی بھتیجا ہی ہے، تو قانون میراث کے مطابق وہ کر سکتے ہیں کہ 1 حصہ یا 2 حصہ لڑکیوں کے لیے کر دیں اور باقی جو 1 حصہ بچے وہ بھتیجے کے لیے کر دیں. اچھا. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں اور تاکہ ان کا اپنے گزارے کا انتظام ہو، اور باقی جو بچے اسے لڑکیوں میں یا لڑکی میں اور پھر بھتیجے میں تقسیم کر دیں. جی. آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کون زیورات؟ مصنوعی زیورات جو ہوتے ہیں. مصنوعی جی. زیورات تو سب مصنوعی ہی ہوتے ہیں. مصنوعی وہ ہوتے ہیں جو انسان بنائے. ہاں لیکن وہ سونے کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. سونا یا چاندی کے علاوہ
جو دھات کے دوسرے پیتل کے ہیں یا پھر اور قسم کے جو آج کل امیٹیشن جویلری آ گئی ہے. ہاں سونے اور چاندی کا زیور حلال ہے. جی عورتیں جتنا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، لیکن سونے چاندی کے علاوہ جو اور دھاتیں ہیں ان دھاتوں کا زیور پہننا جائز نہیں ہے. اچھا. وہ ناجائز ہے جی. اور وہ حرام ہوا گناہ ہے. لیکن اب یہ ایک جگہ میں نے بیان کر دیا، سوال ہے پھر غریب عورتیں کیسے پہنیں؟ تو زیور تمہارے لیے پہننا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. جی. اگر پہننے کا شوق ہی ہے تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ مثلا جو زیور تم خرید رہی ہو، پیتل کا مثلا یا تانبے کا مثلا، تو اس پر چاندی کا پانی ذرا گہرا چڑھاؤ. اچھا. موٹا موٹا. اتنا گہرا موٹا رہنا چاہیے کہ جب چھوڑاؤ بعد میں تو اس کی ایکتا چھوٹے، اگر چھوٹا بہت باریک ہو. جی. اگر اتنی بھی تا اس کے اوپر جم جاتی ہے تو اس کو پہننا جائز ہے. اچھا 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 اچھا. ایسے ہی سونا بھی کا پانی بھی چڑھا سکتی ہو، اتنا موٹا پانی ہو، گہرا ہو، کیونکہ جب چھوڑائے تو کوئی تا چھوٹے، اگرچہ پتلی تا ہو باریک تا ہو. جی جی. کہ جب باریک تا ہوگی تو جسم سے جو چیز چھوئے گی وہ سونا چھوئے گا یا چاندی چھوئے گی، تانبا پیتل لوہا یہ سب نہیں چھوئے گا. جی. تو یہ صورت جائز و درست ہے. جی. اور اگر صرف چاندی کے جیسا، چاندی کے رنگ کا یا سونے کے رنگ کا پانی چڑھا دیا گیا اور سونا چاندی نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. یا سونا چاندی کا پانی ہے مگر اتنا باریک ہے چھوڑانے سے چھوٹے نہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے زیورات کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ ہاں اگر ایسے زیورات پہنے گی تو پہننا بھی مکروہ اور اس حالت میں نماز بھی مکروہ. مکروہ. ہاں ان کو چاہیے کہ زیورات اتار کے تب نماز پڑھیں گے. جی. 1 سالہ بچی ہے اور پھر حمل ٹھہر جائے تو اس بچی کے گود میں ایک بچی 1 سال کی ہے، دوبارہ حمل ٹھہر گیا، اب اس بچی کے دودھ پر اثر پڑے گا اس کا، تو کیا اس حمل کو ساقط کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہم لوگ کو ساقط کرنا تو جائز نہیں ہے. جی. میں اس کو تھوڑی سی وضاحت سے بتا دوں. جی. کہ بچے کو 2 سال دودھ پینے کا حق ہے. جی. یہ قرآن نے دیا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے یہ ایسا طریقہ اپنائیں کہ حمل نہ ٹھہرنے پائے اور گود کے بچے کو 2 سال تک دودھ پینے کا موقع مل جائے. جو اس کا حق ہے اس کا حق پورا ہو. جی. مثلا کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں. جی. اس سے بچنے کے لیے وہ کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. جی. لیکن اگر کنڈوم کے استعمال کے باوجود حمل ٹھہر گیا، استقرار حمل ہو گیا تو اب کیا کریں؟ جی. تو آج کل ڈبے کا دودھ عام ہے. ڈبے کے دودھ سے بچے کی زندگی اور صحت بچائی جا سکتی ہے. تو ڈبے کا دودھ گود کے بچے
سے ایک سوال آگے آتا ہے، 5 ماہ کے حمل کو ساقط کرنا کیسا ہے؟ جب حمل 4 مہینے کا ہو جائے جی تو بچے میں جان پڑ جاتی ہے جی اور ایک زندہ انسان ہوتا ہے. زندہ انسان اگر باہر ہو تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے دوا علاج وغیرہ کے ذریعے. جی وہی انسان پیٹ کے اندر ہے تو اس کی بھی حفاظت ویسے ہی کی جائے گی جیسے وہ باہر ہوتا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. جی اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور گناہ ہے. جی جیسے باہر کوئی بچہ ہو اور اس کو کوئی قتل کر دے تو یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جی ایسے ہی پیٹ کے بچے کو قتل کر دینا دواؤں وغیرہ کے ذریعے سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیا خواتین کالا خضاب لگا سکتی ہیں؟ خواتین کالا خضاب، بالوں میں کالا رنگ خضاب کے ذریعے سے. کالا خضاب لگانا یعنی کوئی بھی ایسی چیز سفید بالوں میں لگانا کہ بال کالے ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک طرح کا فریب ہے. لوگوں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کے بال کالے ہیں اور وہ جوان ہے، حالانکہ حقیقت اس کے علاوہ ہے. تو یہ فریب ہے، ایک طرح کا جھوٹ ہے. تو جیسے اسلام جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، فریب دینے سے منع کرتا ہے، ایسے ہی وہ کام کرنے سے بھی منع کرتا ہے جس کام سے جھوٹ اور فریب لوگوں کو ملے وہ. لہذا اس کی اجازت نہیں ہے اور اس سے بچا جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے ایک قانون ہے اور ایک حکم ہے. جی مرد ڈاکٹرز کے ذریعے ڈلیوری کرانا یا سونوگرافی الٹرا ساؤنڈ کرانے کا کیا اس میں اجازت ہوگی؟ کب ہوگی کب نہیں ہوگی؟ مرد ڈاکٹر کے ذریعے ڈلیوری کرانا، پیدائش کرانا، ہاں، اور الٹرا ساؤنڈ جو سونوگرافی کراتے ہیں تو اس کی کب اجازت ہوگی کب نہیں ہوگی؟ عورتوں میں الٹرا ساؤنڈ کرانا، سونوگرافی کرانا تو اب ایک فیشن بن گیا ہے. وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے اور پھر یہی شوق ان کو کھینچ کر سونوگرافی کرانے کے لیے لے جاتا ہے. یہ بلا وجہ کی چیز ہے. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور ڈاکٹر کہے کہ ایسا کرا لو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ کے لیے بھی یہ سب کام ہوتا ہے. جنس معلوم کرنے کے لیے بھی یہ کام ہوتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو اور یہ اس کا پورا بدن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، تو ہم اس کے لیے اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو اسے چاہیے کہ عورت ڈاکٹر کے پاس جائے، اور وہاں کوئی ماہر قابل عورت ڈاکٹر نہیں ہے تو مجبوراً مرد سے بھی علاج کرا سکتی ہے، جانچ کرا سکتی ہے. آج کل بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول ہمیشہ گھر کے قریب نہیں ہوتے، ایک فاصلے پر ہوتے ہیں. وہاں گاڑی سے، بس سے یا پھر بائک سے، اسکوٹر سے جانا ہوتا ہے. مرد ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو کیا خواتین کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو؟ خواتین اپنے بچوں کو مدرسے تک، اسکول تک، کالج تک پہنچا سکتی ہیں، گاڑی ڈرائیو کر کے. گاڑی سے لے کے جائیں، گاڑی سے لے کے آ جائیں. اچھا، مگر خود گاڑی چلا رہی ہیں جی تو انہیں چاہیے کہ ایسا لباس استعمال کریں کہ گاڑی چلانے میں ان کے شرم والے اعضاء نہ کھلیں، جی چھپے رہیں سب. جی ٹیک لگا کر سونے سے وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا؟ ٹیک لگا کر سونے سے، جی ٹیک لگا کر کوئی سوئے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی سرین یعنی کیا؟ یعنی بیٹھک آدمی اپنے جس حصے پر بیٹھتا ہے، ہاں، تو یہ بیٹھک یہ زمین سے یا صوفہ سے یا بستر سے جمع ہوا ہے کہ نہیں. جی اگر سرین پیچھے کا حصہ جس کے بل پر وہ بیٹھتا ہے، جی وہ جمع ہوا ہے، انگلش میں بٹکس کہتے ہیں ان کو، بٹکس. ہاں، اگر یہ بٹکس جمے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوں جیسے میں یہ بیٹھا ہوں تو بٹکس یہ جمے ہوئے ہیں. اب اس پر بیٹھے بیٹھے اگر نیند آ گئی اور فرض کیجیے وہ نیند 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بھی ہو گئی، کبھی کبھی کسی کو خراٹا بھی آنے لگتا ہے
تو اس نیت سے وضو نہیں جائے گا. خراٹے آنے کے بعد بھی؟ ہاں اچھا. خراٹے آنے کے بعد بھی وضو نہیں جائے گا. اصل میں خراٹے سے نیند سے وضو نہیں جاتا ہے. اچھا نیند سے نہیں جاتا؟ نہیں. ہاں. نیند سے میں آدمی بے خبر ہو جاتا ہے جی. تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اسے ریاح نکل گئی ہوگی، گیس خارج ہو گئی ہوگی. گیس خارج ہوتی ہے، ہوا اور نکل. گیس نکلنے سے، ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا تو وہ تو اس احتمال کی وجہ سے بدن ڈھیلا پڑ جائے. ہاں بدن ڈھیلا پڑ گیا اور پھر ہوا نکلنے کا. اور اپنے بیٹھک پر جم کے نہیں بیٹھا ہے جی. تو اس صورت میں ہوا نکل سکتی ہے، گیس نکل سکتی ہے، تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. اچھا. اور جم کے بیٹھا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا اچھا. تو یہ جو بیٹھنا ہے، جیسے یہ جو پیچھے اس کے یہ کرسی کا یہ جو ٹیک لگانے والا حصہ ہے، یہ بالکل پشتہ ایک دم کھڑا ہے. کبھی کبھی وہ پش بیک والی سیٹ ہوتی ہے، اس پہ آدمی ایسے پیچھے اس کو دھکیل کے تھوڑا سا اور پیچھے ہو کے سوتا ہے. تو اس صورت میں کیا کہیں گے؟ اگر عام آدمی ہے تو ہم اس کو کہیں کہ وضو بنائے، کیونکہ اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. وہ ٹانگ اٹھا لے گا تو اس کے سارے اعضاء کھل جائیں گے. اگر کوئی عالم ہے جو مسائل کو جانتا ہے اور اس طور پہ پش کر کے لیٹا ہوا ہے کہ اس کی سرین صوفہ سے پر جمی ہوئی ہے، تو اس کو حکم دیں گے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو وضو کر لے چاہے تو نہ کرے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اچھا اچھا. اصل یہی ہے، عوام ہو چاہے علماء ہوں یا مبلغین ہوں، یہی دیکھا جائے گا کہ سرین جمی ہوئی ہے کہ نہیں. جی. اگر اٹھ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا نیت کی وجہ سے، نہ اٹھے تو نہیں ٹوٹے گا. وضو کر لیا مگر شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس وقت دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے یا نہ کرے؟ اگر اس کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ اس نے وضو کیا تھا اور اب شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو باقی ہے کہ ٹوٹ گیا، تو اس شک کو ختم کرے. اچھا. شک کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں دیا جاتا ہے. جی. حکم یہ ہوگا کہ اس کا وضو برقرار ہے، نماز پڑھے. اچھا اچھا اچھا. شک اس میں شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر. جی. اگر اس کی بات پر عمل کیا جائے پھر دوبارہ شک پیدا کرے گا، خوش ہو جائے گا شیطان. ہاں خوش ہو جائے گا. تو اس کو خوش نہیں کرنا، اس کو ناراض کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ خوش رکھنا ہے. اچھا حضرت، کچھ گاؤں میں ادھر بھی، ہمارے یہاں بھی کوکن کے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا پانی ہے جس میں ہاتھ ڈبویا ہوا ہے، کچھ برتن بھی ڈالا ہوا ہے، اور وہ پانی ایک طرح سے یوز ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس پانی سے ہم استنجا کر سکتے ہیں. تو کیا اس طرح کے پانی سے استنجا ہو جائے گا یا اس کے لیے اس پانی سے استنجا کر سکتے ہیں؟ جی. استنجا میں کیا ہے، پیشاب وغیرہ لگا، یہ نجاست حقیقیہ ہے. جی. تو اس پانی سے نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر اس پانی کو استعمال کیا تو آدمی پاک ہو جائے گا، اور اس پاکی کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہوگی. اچھا. ہاں دور کر سکتے ہیں. پانی بچانے کے لیے جی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے. مطلب ایسا ہاتھ بھی اس میں ڈالا ہوا ہے اس پانی میں جو دھلا ہوا نہیں ہے ہاتھ؟ ہاں. تو اس میں بھی وہ اس کا بھی وہی حکم ہے، وہی ہے. اچھا. اس سے وضو نہیں ہوگا، اس سے غسل نہیں ہوگا. اچھا. مگر جو نجاست حقیقیہ ہے وہ ہو جائے گا، یہ دور ہو جائے گا اور آدمی پاک ہو جائے گا. پاک ہو جائے گا. اچھا اچھا. ماء مستعمل کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. جی. اور باقی کے بارے میں خاموش ہیں. تو خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ باقی جائز ہے. اچھا اچھا. باقی مطلب یہ آسانی ہے، نجاست دور کرنا جائز نہیں. جی جی. یہ مطلب نہیں باقی پی بھی سکتے ہیں، پینا منع ہے، لیکن یہ نجاست کو دور کرنے والی جو بات ہے جی جی وہ کر سکتے ہیں. اوکے. جی جی. اچھا، کچھ علاقوں میں یہ مشہور ہے اور اس پر لوگ اصرار بھی کرتے ہیں کہ بچی کی جو پہلی ڈلیوری ہوگی، پہلے بچے کی پیدائش، تو عرف یہ ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی پہلی ڈلیوری کے لیے. تب جب ماں کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ وغیرہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، سسرال والے نہیں کرتے. مگر کبھی کسی وجہ سے وہ وہاں ماں کے گھر نہیں جا پائی تو پھر یہ سسرال والے کہتے ہیں کہ اب یہ خرچہ آپ کو ہی دینا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ پہلی ڈلیوری کا خرچہ آپ اٹھائیں. تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ یہ شرعی حیثیت بھی اس کی نہیں ہے اور یہ غلط بھی ہے. یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس کا یہ حق آپ لوگ بنتا ہے، آپ لوگ اس کا اخراجات دیں، یہ غلط ہے. یہ ماں باپ کی مرضی ہے، وہ دیں چاہے نہ دیں. اگر دیتے ہیں تو اپنی بچی دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں.
بچی کا خرچ، بیوی کا خرچ اور بیوی کے بچوں کا خرچ سب شوہر پر ہے. شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا خرچ دے، بیوی کے بچوں کا خرچ دے، ان کی رہائش کا انتظام کرے، ان کے کپڑے کا انتظام کرے، یہ شوہر پر لازم ہے. قرآن پاک نے اس بارے میں ایک مکمل ضابطۂ ہدایت دے دیا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ان عورتوں کا نان نفقہ ہے. جی. جب قرآن نے اتنا واضح بیان دے دیا، ضابطہ دے دیا، تو اسی پر عمل کیا جائے گا. اور اس کی مخالفت کر کے عورت کے گھر والوں سے مطالبہ کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اچھا. وہ اپنی مرضی سے دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، مطالبہ کرنا جائز نہیں. جی جی، مرضی سے دیں تو ٹھیک ہے. جی مرضی سے اگر ہاں، وہ وہ اس میں کوئی بات نہیں. اچھا. مرضی سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عرف اور رسم و رواج سے مجبور ہو کر نہیں، اس کے دباؤ کے تحت نہ دیں. جی، اپنی خوشی سے اپنی خوشی سے دے دیں. جی. اگر کسی عرف اور رسم و رواج کی دباؤ کے تحت دیتے ہیں تو پھر وہاں بھی مرضی نہیں رہ جاتی ہے. جی، وہ پریشر ہو جاتا ہے. ہاں، پریشر ہو جاتا ہے. کیا نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے؟ نکاح کا خطبہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے. تو مجھے یاد یہی آتا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، واعظ ہو، تو اسے سننا واجب ہے. اور اس وقت چپ رہیں، غور سے سنیں، یہ واجب ہے. اور وہاں پر نہ شور کریں اور نہ ہی بات چیت کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دلہن وہاں نہیں ہوتی، ہاں، کیا ہوتا ہے مسجد میں نکاح ہے، دلہن نہیں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ سن نہیں پاتی. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ سنایا نہیں. تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ نہیں، نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی. اصل میں خطبہ نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. نکاح صحیح ہونے کے لیے خطبہ نکاح فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے. جی. مگر جب اس سنت کو پر عمل کریں گے تو اس کا سننا ضروری ہو جاتا ہے، غور سے سنیں گے. تو عورت تو اپنے گھر میں عموماً ہوتی ہے، اجازت دے دیتی ہے تو نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ تو خطبہ نہیں سنتی ہے. لیکن جو لوگ مجلس نکاح میں ہیں ان پر ضروری ہے کہ جب نکاح خطبہ پڑھے تو اس وقت وہ غور سے سنیں. خاص طور پر اس وقت جب کہ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں. جی. تو غور سے سننا اور چپ رہنا صرف واجب نہیں بلکہ فرض ہو جاتا ہے. جی. فرض ہو جاتا ہے. جی. کہ اب چپ ہو جائے اور غور سے سنیں. جی. عورت نہیں سنتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے طور پر کچھ کلمہ درود کا ورد کرے، درود شریف پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو اس کی طرف سے یہ خطبہ ہو جائے گا. جی. مگر اس کے لیے ایسا نکاح صحیح ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. جی. جی. نکاح کے وقت دو گواہ ہوتے ہیں. جو بچی کے پاس جا کر جب وہ بچی اپنا وکیل کسی کو بناتی ہے تو اس کی رضامندی کے گواہ ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے رضامندی جو اس کی ہوتی ہے اس کے گواہ ہوتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں کہ اس نے اجازت دی ہے. اور پھر وہ مجلس نکاح میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کی گواہی سے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو دو گواہ گئے تھے وہی گواہی یہاں آ کر دیں، یا اس مجلس کے کوئی دوسرے گواہ بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ گواہی تو دیتے نہیں ہیں، اصل میں شہود ضروری ہے. جی. یعنی حاضر ہونا، مسجد نکاح میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے. جی. تو مجلس میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، حاضر ہیں، جی. وہ سب کے سب نکاح کے گواہ ہیں. جی. فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نامزد گواہ ہیں. نامزد ہیں. دونوں فریقوں نے ان کو نامزد کر دیا ہے تو وہ دونوں نامزد گواہ ہیں. اور بقیہ محفل والے جی یہ غیر نامزد گواہ ہیں. جی. گواہ یہ بھی ہے اور گواہ وہ بھی ہیں. جی. انہیں اس کی ضرورت یہ پیش آتی ہے، کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا. مثلاً شوہر کہتا ہے کہ میرا تو اسے نکاح ہی نہیں ہوا ہے. جی. تبھی محفل والے جا کر جج کے سامنے گواہی دیں گے، نہیں میں موجود تھا اور اس مجلس میں اس نے نکاح کیا ہے اور ایجاب و قبول ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. جی. عام طور پر ضرورت نہیں پیش آتی ہے. تو یہ سب کے سب لوگ گواہ ہو سکتے ہیں، تمام اہل مجلس. اور خاص طور پر جو نامزد گواہ ہیں وہ بھی گواہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے نکاح اس طور پر کیا جائے کہ نامزد گواہ ہوں اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں میں نے یہ نکاح کیا.
ہاں لیکن جو حاضرین جو گواہ بنتے ہیں وہ تو اس مجلس کے ہوتے ہیں جہاں ایجاب و قبول ہوتا ہے لڑکے کا، مگر جہاں لڑکی نے اجازت دی ہے ہاں وہاں تو یہی دونوں گواہ یہی دونوں ہوں گے. ہاں تو یہ اس صورت میں لڑکی اگر کہہ دے کبھی کہ میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنا تھا، اس لیے کوئی میں نے کہا بنا پڑھایا، جی تو اب یہ دونوں گواہی دیں گے کہ نہیں میرے سامنے کی بات ہے، اس لڑکی نے وکیل بنایا ہے. اچھا لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جی میری تو اچھی خاصی عمر ہو گئی، میں 67 سال الحمدللہ میرا پورا ہو رہا ہے، اور 15 سال کے بعد سے میں فتاویٰ لکھنا بتانا احکام بتانا میں شروع کیا ہے، لیکن آج تک کبھی ایسی کوئی نوبت نہیں آئی. جی جی مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے. وہ ایک سوال جو آپ نے جواب دیا تھا کہ اسقاط حمل، جو حمل کو گرانے والے معاملے میں، کہ 4 مہینے میں جو بچے میں جان پڑ جاتی ہے، لیکن 4 مہینے سے پہلے 2.5 یا 3 مہینے میں ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کے اندر کوئی پروگریس نہیں ہے، کچھ اس میں جان نظر نہیں آتی، تو اس سے پہلے اگر حمل ساقط کرانا ہو تو کر سکتے ہیں؟ 4 مہینے سے پہلے بچے میں جان نہیں ہوتی ہے جی. اگر اس میں کوئی ایسی بات تحقیق سے ثابت ہو جائے جی جس سے یہ معلوم ہو کہ بچہ مثلا بے دماغ کا پیدا ہوگا، یا یہ عورت اتنی کمزور ہے کہ بچے کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس کی جان جا سکتی ہے، جی تو اگر جان جانے والی بات ہو، اس کا ڈر ہو، صحیح ڈر ہو، تو مجبوری کی صورت میں بچے کو ضائع کر سکتے ہیں. لیکن جب تک بڑی مجبوری کی صورت نہ ہے تو اس حمل کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے. یعنی 4 مہینے سے پہلے بھی مجبوری ہو تو بڑی مجبوری ہونی چاہیے تب ضائع کر سکتے ہیں، اور بڑی مجبوری نہیں ہو تو اس کی حفاظت کریں. تو اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا؟ اس کا فیصلہ ڈاکٹر اور مفتی دونوں مل کر کریں گے. ہاں ڈاکٹر کی بات مفتی سنیں گے اور سن کر کے پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ضائع کرنے کی اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے. اس سے لوگ خود فیصلہ نہ کریں، مفتی کے حوالے کریں، مفتی ڈاکٹر سے تحقیق کرے گا، تحقیق کر کے پھر وہ بتائے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. ایک سوال جاتے جاتے عمر کے تعلق سے، آج کل بہت ساری پابندیاں ہیں، اور جن لوگوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں وہی نیچے مطاف میں جا کے طواف کر سکتے ہیں، باقی سمپل سادے کپڑوں میں تو اوپر سے اتنا لمبا طواف ہو جاتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں. تو جس نے عمرے کی نیت کر لی ہے اور وہ مطاف میں پہنچ کے اس نے عمرے کا طواف کر لیا، اب اس کو سعی کے لیے جانا ہے، تو کیا اس سعی سے پہلے کوئی نفلی طواف کر کے وہ جا سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اچھا جزاک اللہ. 2 طواف 4 طواف جتنا بھی کہے چاہے کر سکتا ہے. لیکن اگر حالت احرام میں نہیں ہے جی اور خالی کپڑا پہن کر آیا احرام کا، ہاں، تاکہ اس کو نیچے طواف کرنے میں موقع مل جائے، تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسا. نہیں، وہ ناجائز ہے، یہ دھوکہ دینا ہے. اچھا، یہ حکومت کا اپنا انتظام ہے. تو ہم جہاں بھی جائیں اور جہاں بھی رہیں، حکومت کا جو قانون ہے، حکومت کا جو انتظام ہے، اسے ہمیں بروئے کار لانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا، اور یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. جی جی. اور ایسے لوگ یاد رکھیں کہ جیسے مکہ شریف میں مسجد حرام میں 1 نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے، ایسی 1 گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سے ڈریں، اور احرام کی حالت میں ہو تبھی 2 طواف 10 طواف جتنا بھی چاہیں کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں نہ ہو تو کپڑے احرام کے پہن کر ظاہر کرنا کہ وہ احرام میں ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. اس سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ سخت گنہگار ہوں گے. مگر حضرت یہ پابندی تو حکومت نے لگائی، شرعی پابندی تو نہیں ہے. لیکن جب حکومت کوئی پابندی لگا دیتی ہے تو وہ تقریباً شرعی پابندی بھی ہو جاتی ہے. اچھا. چونکہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے پابندی لگی ہے، اس کا انتظامی مجبوری ہے. اب کوئی یہ کپڑے پہن کر جا رہا ہے، احرام کپڑے، تو یہ تو ظاہر کر رہا ہے نا کہ یہ حالت احرام میں ہے. جی ہاں. اور حالت احرام میں نہیں ہے تو شریعت اس پر حکم لگائے گی کہ جب تم حالت احرام میں نہیں ہو تو ایسا عمل کیوں کر رہے ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم احرام میں ہو. نیت نہیں ہے، اور نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے. ہاں، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کا فرمان اس پر جاری ہو جائے گا. جی جی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے. مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ قبول فرمائے. خواتین بہت شکریہ، آپ نے